ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فہذا درس من کتاب خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ، فهذا باب ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد امتحن اللہ قلبہ بالایمان۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناس من قریش فقالوا یا محمد انا جیرانک وحلفاؤک وانا اناسا من عبیدنا قد اتوک لیس فیہم رغبۃ فی الدین ولا رغبۃ فی الفقہ انما فروا من ضیاعنا واموالنا فردوہم الینا۔ فقال لأبي بكر ما تقول؟ فقال صدقوا إنهم جيرانك وحلفاؤك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر ما تقول؟ فقال صدقوا إنهم جيرانك وحلفاؤك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا معشر قريش والله ليبعثن الله عليكم رجلا منكم قد امتحن الله قلبه بالإيمان فليضربنكم على الدين أو يضرب بعضكم بعضكم۔ قال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا۔ قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن هو الذي يخصف النعل وكان أعطى عليا نعله يخصفها۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور ان کے دروازے پر ان سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنایا، ان کے دروازے پر اپنے جھولیوں کو پھیلانے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو چاہتا ہے ایمان کے لیے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور ایمان کو اس میں جاری فرما دیتا ہے۔ ہر دل ایمان کے لائق نہیں، اگر ہر دل ایمان کے لائق ہوتا تو دنیا کا ہر دل والا ایمان والا ہی ہوتا، مگر کتنے ایسے ہیں جو دل والے ہیں، یعنی ان کے دل ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ ہر دل کو اللہ نے ایمان کے لیے نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ دل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ہر دل اگر ایمان پاکیزہ ہوتا، ایمان والا ہوتا تو پھر اہل ایمان و غیر ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں رہتا، وہاں پر یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان والوں کی شان کو اجاگر کرنا ہے تو ہر دل والا جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے اس کے دل کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا دل پاک اور ستھرا ہونے کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو پاکیزہ بنا کر کے ایمان اس میں مجزن نہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجزن ایمان کا جب اس کے دل میں مجزن فرما دیتا ہے ایمان کو، تو ایمان والے کا دل بڑا عظمت والا ہوتا ہے، بڑی شان والا ہوتا ہے،
بڑی قدر والا ہوتا ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بسا اوقات اہل ایمان کے دل کی پاکیزگی اور ان کے دل کی بلندی کا ذکر، ان کے دل کے انتخاب کا ذکر خدا و رسول کی زبانی جاری ہو جاتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو ایسا یقین اور ایسا کامل ایمان کا، عظمت کا بیان ہوتا ہے کہ جس سے سر منہ کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے لیے جانچ کر کے پاکیزہ بنا دیا۔ اسی کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں بالخصوص آیا ہے۔ پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ جو حدیث مبارکہ گزری ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم باوجود اس کے کہ بخشے ہوئے ہو پھر بھی اس دعا کو پڑھتے رہو۔ دعاؤں کا، بخشش کا سکھایا جانا یہ لوگوں کے لیے نعمت اور عظمت اور برکت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے انعام اور اکرام کا بالخصوص یہ مژدہ ہوتا ہے۔ اس دعا کو جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، دعا الکرب جو کہا جاتا ہے، یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جس کو صالحین نے بڑی عظمت کے ساتھ ورد میں اس کو رکھا۔ ایک واقعہ اس دعا کا اس کے ساتھ متصل گزشتہ درس میں جو بیان کرنا رہ گیا، اس واقعے کے بیان کے ساتھ اس دعا کی عظمت، اور پھر اس دعا کے بعد جو متصل حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کے دل کو ایمان کے لیے جانچ کر پرکھ کر کے منتخب فرمایا ہے، اس حدیث کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ جو گزری کہ جس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ العلی، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ جو دعا کے کلمات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختصر سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے بدلاؤ کے ساتھ ان دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس دعا کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشکلوں میں پڑھی جانے والی دعا، پریشانیوں میں پڑھے جانے والی دعا۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رازی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا کہ وہ حدیث لکھنے کی خاطر امام ابو نعیم کے ہاں اصبہان میں تھے۔ وہاں ایک بزرگ ابو بکر بن علی کے نام سے مشہور تھے۔ فتویٰ کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ بعض لوگوں نے ازراہ حسد ان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے انہیں جیل میں بند کر دیا۔ عظیم بزرگوں نے اس روایت کو، اس واقعے کو بتایا ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے خوش ہو جاتے ہیں تو نواز دیتے ہیں، جس سے ناخوش ہوتے ہیں تو سزائیں دے دیتے ہیں، طریقہ ہے ان کا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جو حضرت ابو بکر بن علی نام کے بزرگ کے ساتھ ان بادشاہ کا بھی رویہ ویسا ہی ہوا، جیل میں بند کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے دائیں جانب حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، جو مسلسل تسبیح بیان فرما رہے تھے۔ تسبیح بیان کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی آگے کے کلمات مبارکہ کو ملا کر کے پڑھنے کو بھی تسبیح کہتے ہیں۔ اصل میں رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، وہ پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر بن علی سے کہو صحیح بخاری میں جو دعا الکرب ہے اسے پڑھنا شروع کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے خلاصی عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل حق کے ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مددگار بنایا ہے، اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو وسیلہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں۔ انہی کے ذریعے یہ نیکیاں، یہ برکتیں، یہ نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب حضرت ابو بکر بن علی سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کون ہے اس واقعے کے؟ حضرت ابو بکر رازی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا کر کے حضرت ابو بکر بن علی سے میں نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعائے مبارکہ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ وہ دعائے مبارکہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے پڑھنے کے لیے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ یہاں سے ہم ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ جب کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے دن میں ہمارے لیے معاملہ طے ہو جائے، اتنے دن میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اتنے دن میں ہماری پریشانی ختم ہو جائے، اتنی عدد پڑھنے پر ہمارا مسئلہ مشکل پریشانی دور ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے ذکر کو، دل کو اور فکر کو، اللہ کے زبان کو، اللہ کے ذکر میں دل کو، اللہ کے ذکر میں فکر کو، اللہ کے ذکر میں اس قدر مانوس بنا لینا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان سے وہی کلمات جاری ہونے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے دلوں میں، زبان میں، فکر میں خلوص پائے گا، انعام فرمائے گا، اکرام فرمائے گا، تو اس کا ہمیں بدلہ ضرور مل جائے گا۔ ہم جتنے خلوص سے پڑھیں گے اتنی جلدی ہمیں نعمت ملے گی۔ ہاں، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے گا تو وہ انعام فرما دے گا۔ ہمیں دولت مل جائے، آزادی مل جائے، شہرت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کی رضا کی برکتیں ہیں کہ ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں، ہماری ضرورتیں، ہماری طلب پوری اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے سنا یہ دعا تو انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزادی عطا فرما دی۔ تو یہ جو دعا ہے پچھلے درس میں پڑھائی گئی ہے، اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیں کہ یہ دعا کے کلمات کو پڑھنے کی عادت رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ اپنے محبوب بندوں پر بہت ساری نعمتیں فرماتا ہے، انعام اور اکرام فرماتا ہے۔ اب آئیں حدیث مبارکہ، جس حدیث کو ہم نے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس میں حضرت امام نسائی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ یعنی حدیث کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کے دل کو ایمان کے لیے خوب جانچ کر کے انتخاب فرمایا ہے، خوب آزمایا گیا ہے، خوب پرکھا گیا ہے، تب انہیں جو ہے اپنایا گیا ہے۔ یعنی علی کے دل کو ایمان کے لیے آزما لیا گیا ہے، ان کا دل آزمایا ہوا ہے، جیسے وہ پہلے والی حدیث میں بخشے ہوئے ہیں، ویسے ہی ان کے دل کو ایمانی معاملات میں آزمایا جا چکا ہے۔ اب مزید آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا مضبوط ان کا دل ہے کہ ان کے دل کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک واقع ماجرہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کے کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہمسایہ ہیں، یعنی ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یعنی ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں رہنے والے ہیں۔ چونکہ مکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتے تھے، آپ کے آبا و اجداد مکہ کے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں ہیں، تو پاس پڑوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حلفاء ہیں۔ یہاں پر حلیف اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ عہد و پیمان ہو، جس کے ساتھ کچھ وعدے، کچھ باتیں طے ہوئی ہوں۔ حالانکہ یہاں پر ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا، مگر کبھی کبھی اس کو جو ہے ہم قوم لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک قبیلے سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر وہی چیز ہے کہ ہم بھی قریش ہیں، آپ بھی قریش سے ہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر تو وہ تو قریش تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام سے وہ لوگ بلاتے تھے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بطور ادب و احترام وہاں پر رسول اللہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر وہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آ گئے، ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آ گئے ہیں، وہ نہ ان کو کچھ آپ کے دین سے رغبت ہے، نہ وہ آپ کا دین سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے کھیتوں میں، کھلیانوں میں جو ہم ان سے کام لیا کرتے ہیں، محنت مزدوری لیا کرتے ہیں، اس محنت سے جی چرا کر کے، جان چھڑا کر کے وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر کے تمہارے حلقے اسلام میں داخل ہو کے تمہارے
اتباع کرنے والے لوگوں میں اپنے آپ کو بسا لیا ہے۔ انہوں نے حقیقت میں ان کے دلوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، انہوں نے دین کو جان بوجھ کر کے سمجھ کر کے لیا ہے، ایسا نہیں ہے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم سے جان بچا کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے۔ ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہیں؟ بے یار و مددگار لوگوں کے مددگار ہیں، غریبوں کی حالات کا، وہ ان کی پریشانیوں کا، ان کا احساس رکھنے والی ہستی ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے اس علاقے میں اگر اللہ کے رسول ہیں تو وہی سب سے بڑے مددگار ہوں۔ رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، کمزور ہونا ہے، بس وہ رسول اللہ کی مدد اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ بے یار و مددگار، مظلوموں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے سہارا کون ہے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہارا۔ وہ کیسے انہیں بے یار و مددگار لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں، کیسے ان پر ظلم ڈھانے، ان پر جبر کرنے، ان کو مارنے توڑنے، کم کھانا دے کر کے زیادہ مزدوری لینے چھوڑ دیں، وہ تو ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور جب کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے، اب کیسے لوٹایا جا سکے؟ جب ان لوگوں نے یہ باتیں کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ چاہا کہ ابوبکر تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا کہنا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا ما تقول فقال صدقوا انہم جیرانک وحلفاء، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ آپ کے ہمسایہ ہیں، یہ آپ کے ہم قوم لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا سننا ناپسند ہوا، ناگوار گزرا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ وہ سچ کہتے ہیں، بے شک وہ آپ کے ہمسایہ اور حلیف ہیں، وہ آپ کے ہم قوم ہیں، ہمسایہ لوگ ہیں، یعنی آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ایک گاؤں کے لوگ ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہمسایہ ہیں یا نہیں ہیں، معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے غلام ہو کر کے یہاں آ چکے ہیں، کیا انہیں لوٹایا بھی جانا چاہیے؟ مطالبے کی صداقت کا، مطالبے کا انہوں نے اصل جو بنیاد جو رکھی ہے کہ آپ ہمارے ہمسایہ ہو کر کے ہمارے غلاموں کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ ہمارے ہمسایہ ہیں، ہمارے ہم قوم ہیں، لہٰذا ہمارے غلاموں کو واپس کر دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا واپس کرنا ناگوار ہے، ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہی نہیں ہے کہ واپس کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہیں، وہ تو ان کی نظر تو وہیں تھی کہ ان کا کہنا کیا ہے۔ وہ کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کے ہمسایہ ہیں، ہم قوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو صحیح بات ہے کہ ہمسایہ ہیں، ہم قوم ہیں، پڑوسی ہیں، ہم قوم ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ انہوں نے اسی کو مان لیا، مگر اس کے پیچھے جو ان کا مقصد ہے ان لوگوں کو واپس کر دینا جو رسول اللہ کے پاس امان میں آ چکے ہیں، یہ مسئلہ وہاں پر آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب بھی ناپسند گزرا، آپ کو ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے بہت ہی ناگوار گزرا، اور آپ نے اس قوم قریش کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے جماعت قریش، اللہ کی قسم ان قریب تم پر ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے۔ تمہارے پاس آئے گا ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کے دل کو ایمان کے لیے اللہ نے آزما لیا ہے، جانچا جا چکا ہے، اس کے دل کو پرکھا جا چکا ہے، اب مزید پرکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، بلکہ اس کو تمہارے پاس بھیجا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسا شخص آئے گا جس کے دل کو ایمان کے لیے آزمایا جا چکا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جہاد کرے گا، پس وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جہاد کرے گا، یا تم میں سے یا تمہارے کچھ لوگوں سے کم اس کا معاملہ ہوگا۔
فَيَضْرِبُكُمْ عَلَى الدِّينِ أَوْ يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ، تم سے جہاد کرے گا یا تم میں کے کچھ لوگوں سے اس کا جہاد ہوگا، یعنی کچھ اس وقت تک کے رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ الگ بات ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو شان بیان فرما دی، اور صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ کی زبان سے کسی کے حق میں مژدہ نکلتا ہے، بشارت نکلتی ہے، کسی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اس کے متعلق سے جب صاف طور پر واضح طور پر بیان نہیں ہوتا ہے تو ہر صحابی اس چیز کا حاصل کرنے کا، اس معنی کو اپنے لیے چاہنے کا وہ خواہش رکھتے ہیں، اس کا مصداق خود کو ٹھہرانا وہ چاہتے ہیں کہ وہ انعام کے حقدار ہم بھی ہو جائیں، اس انعام کے حقدار ہم بھی ہو جائیں، تمنا ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں جسے آپ بھیجیں گے ان لوگوں سے میں جھگڑوں گا جن کے دل کو آزمائے لیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ جس کے دل کو آزما لیا گیا ہے اور جس کو بھیجا جائے گا ان سے جہاد کرنے کے لیے، دین کے معاملے پر ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تم بھی نہیں ہیں۔ معاملہ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تمنا ہر عظیم بشارت کا، ہر نعمت کا ہر صحابی کو ضرور وہ ہوتی تھی، وہ تمنا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جس کو جو خصوصیت ملنی ہوتی ہے وہ خصوصیت اسی کو عطا ہوتی ہے، اس کے غیر کو وہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اے ابو بکر تم بھی نہیں ہیں، اے عمر تم بھی نہیں ہیں۔ پھر فرمایا مگر وہ شخص ہے جو میری جوتیوں کو سل رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، رسول اللہ نے اسے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا کہ علی اس کو سیتے رہ دینا، اور حضرت علی اس کو سل رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہیں جن کے دل کو آزمایا گیا ہے اور یہ ہیں جن کو بھیجا جائے گا جہاد کے لیے وہاں۔ یہ اللہ کی اور یہ حدیث ایسے ویسی معمولی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، جب بھی حضرت مولا کی شان میں کچھ بھی بیان کرو تو فوراً بدعقیدہ قوموں کے نام کا الزام دے دیا جاتا ہے، اور اس الزام کے ساتھ اس پر ضعف کا الزام لگا دیا جاتا ہے، یا موضوع ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، یا اس کسی حدیث میں سب کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، ناصبی ذہنیت اور خارجی ذہنیت کا۔ وہ اپنے ذہنیت کے اپنے افکار و نظریات کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہم نے ان کے دل کو چیر کر کے دیکھا کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں۔ ہاں، ہمیں ایمان اور نفاق کا جو پیمانہ رسول اللہ نے عطا فرما دیا ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات کو اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جو ان سے عداوت و بغض رکھتا ہے، جو ان کے مقام و مرتبے میں کمی کرنا چاہتا ہے، نقص اور عیب تلاش کرتا ہے، وہ ناصبی خارجی ہوگا، اور خدا جانے کیا کیا ہوگا، مگر علامت تو نفاق کی ہے، مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ بہرحال یہاں پر دیکھیں سنن ترمذی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سنن ترمذی میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ایک کشادہ مقام میں بیان اس حدیث مبارکہ کو فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد میں فرمایا من کذب علی معتمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ لوگو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے جو میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مولا علی نے بیان فرمانے کے بعد کوفہ کی کشادہ مقام میں بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں حق بیان کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہمت نہیں باندھی گئی ہے، بلکہ جھوٹ نہیں نسبت کی گئی ہے، بلکہ وہ بیان جو حق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے اس بیان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے کہ کس نے روایت فرمایا ہے، ایک تو ترمذی شریف کا بھی حوالہ گزرا، اس کے ساتھ ساتھ سنن الکبریٰ امام نسائی کی ہے، اس میں بھی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے،
مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر شرح معانی الاثار کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، مستدرک کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اتحاف الخیرہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، جمع الجوامع کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ الغرض یہ حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ حضرت مولا کی شان میں من چاہے لوگوں نے من چاہی بات کو گھڑ دیا ہے، بڑھا لیا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ خصوصیت جو حضرت مولا علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور اس خصوصیت کے ساتھ ایک خاص وصف کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ وصف کیا ہے؟ وہ جو میری جوتیوں کو سلنے والا ہے، جوتیوں کو سلنے والا ہے۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ بھئی چپلوں کا درست کرنا یا چپل سینا یہ نچلی لوگوں کے یا نچلی ذات یا کم مقام رکھنے والوں کے نہیں، بلکہ وہ تو دنیا کا مزاج ہے۔ اللہ والوں کی جب بات آ جاتی ہے تو ان کے جوتی مبارکوں کو کلیجے سے لگا کر کے نجات پا جایا کرتے ہیں۔ تو وہ شان والے ہوتے ہیں جن کو وہ نعمت عطا ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کو نعمت نہیں ہوتی جسے وہ اپنا قریبی سمجھتے ہیں، جس پر وہ خصوصی نگاہ فرمایا کرتے ہیں، ان پر وہ انعام و اکرام ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی دل کو آزمایا گیا ہے اور اسے بھیجا جائے گا، تو یہ فضیلت جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا فتح کا خیبر کا عطا کروں گا جس کو خدا و رسول چاہتے ہیں، وہ خدا و رسول کا چاہنے والا ہے۔ جب یہ بیان ہوا تھا تب بھی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق نے اس جھنڈے کو حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، اور آج بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ بیان ہو رہا ہے تو اس بیان کے خود کو مصداق ٹھہرانے کی تمنا انہوں نے بھی کی، خود کو وہ نعمت حاصل ہو جانے کی تمنا انہوں نے کی، مگر فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ جس کے لیے جو نعمت عطا ہونا ہے، جس کے لیے جو خصوصیت عطا ہونا ہے، وہ اس کا انتخاب اسی کے لیے کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ اب یہاں پر جوتی مبارکہ اٹھانا ہے، اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ خاصف النعل کہا جاتا ہے، یعنی جوتی مبارکہ کو سلا جانے والا، سلنے والا، رسول اللہ کے جوتیوں کو سلنے والا یہ حضرت مولا علی کے شان ہے۔ یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتی مبارکہ کو اٹھایا کرتے تھے، اور آپ کے باہر آنے جانے کے وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتی مبارکہ کو سیدھا کرنا اور اس کو سیدھا کر کے رسول اللہ کے پہننے میں اتارنے میں مدد دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کو یہ نعمت ملا کرتی تھی، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی وہ بیٹھتے تھے کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جوتی نکال چکے ہیں، اتار چکے ہیں، اور اتارنے کے لیے اور پہننے کے لیے اپنے آپ کو بڑھایا کرتے تھے، پہنایا بھی کرتے تھے، اتارا بھی کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ اب اس کے بعد میں کیا کرتے تھے؟ کہیں رکھ دیتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے گود میں سینے سے لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کے جوتیوں کے ساتھ ادب کرنے والے کی شان کیا ہوتی ہے؟ اور جوتیوں کے ساتھ ادب کرنے والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ شان والا اسے بنا دیا جاتا ہے۔ جوتیوں کے سلنے والے کی بھی شان ہے، جوتیوں کا ادب کرنے والے کلیجے سے لگانے والے کی بھی شان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی ایمان کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ کیا میں لوگوں کا اعلان کر دوں؟ اللہ کے رسول نے اجازت عطا فرما دی کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بات بہت بڑی ہے، اگر میں کہہ دوں تو شاید ہی کوئی بھروسہ کرے، کوئی علامت کوئی نشانی آپ کی دے دیں تاکہ میں بتاؤں کہ میں آپ کے پاس سے بھیجا ہوا شخص ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جوتی مبارکہ عطا فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوتی مبارکہ کو اپنے سینے سے لگا کر کے چلے جا رہے ہیں، اور آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر دروازے پر حضرت صدیق اکبر تشریف
جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بشارتوں پر بشارتیں، مجدوں پر مجدہ سناتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی جوتی مبارکہ کو اپنے سینے سے لگا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ والوں ہی کو وہ نعمتیں ہوتی ہیں جن پر انعام ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے جوتی بھی اٹھا لینا شان کی بات ہوا کرتی ہے اور انعام کی بات ہوا کرتی ہے، اور یہ طریقہ آج کا طریقہ نہیں ہے۔ عموماً یہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیا طبقہ ہے، نئی فوج ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے، اسی عمل کے پیش نظر علماء صالحین اور مشائخین کے پیران عظام کے جوتیوں کو ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین یا ان کے شاگرد اس کو درست کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا بھئی یہ ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، کیا تمہیں یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کبھی کتاب و سنت میں اس کا ذکر آیا ہے، ایسا ہے، اس طریقے کے بیجا سوالات کر کے لوگوں کے ذہن فکر کو بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا ہر طریقہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے طریقوں سے جڑا ہوا طریقہ ہے، جدا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ رسول اللہ کی جوتیوں کا احترام کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اسی طریقے سے آپ کے قدمہائے مبارکہ کے بھی بوسے دیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء صالحین، علماء محدثین کی، پیران عظام کی جو اہل حق میں سے ہیں، اہل حق ہیں، اہل علم ہیں، اہل مرتبہ ہیں، تو ان کا بھی اسی طریقے سے احترام کیا جانا جائز و درست ہے، بلکہ وہ بہت ساری صورتوں میں اس کے خلوص پر اسے ثواب اور انعام سے اللہ کی بارگاہ سے نوازا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے طریقے ہیں کہ جس سے آج اہل اللہ کے ساتھ جو طریقہ کیا جاتا ہے، علماء مشائخ کے ساتھ جو سلوک ان کے شاگردوں کا، مریدوں کا ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کے طریقوں میں کا ایک طریقہ ہے، نیا جدا طریقہ نہیں ہے۔ الغرض یہاں پر یہ کہنا ہے کہ حضرت یہاں پر ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ بھئی جوتیوں مبارکہ کا کتنا مقام ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ حضرت امام علی بن عبد الکافی السبکی علیہ رحمت و رضوان، محدث کبیر حضرت امام علامہ امام نووی علیہ الرحمت والرضوان کے وہ مقام مبارکہ جہاں پر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمت و رضوان جلیل القدر محدث بھی ہیں اور جلیل القدر ولی کامل بھی ہیں اور عالم بعمل بھی ہیں اور فقیہ کامل بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو فقاہت بھی عطا فرمائی ہے، حدیث کی امامت بھی عطا فرمائی ہے، اور روحانیت میں بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عظیمہ سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں بعد کے بزرگ ہیں، یہ حضرت امام علی بن عبد الکافی السبکی علیہ رحمت و رضوان، یہ بعد کے بزرگوں میں سے ہیں، مگر یہ بھی کم نہیں ہے، مجددین میں شمار ہوتا ہے ان علماء کرام کا، تو یہ بھی اپنے وقت کے اعلیٰ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے علماء کے ہزاروں علماء جن کے علم کے محتاج ہوتے ہیں، وہ شان ان کو عطا ہوتی ہے، ایسے عظیم ہستی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، جب بھی آپ اس حال میں جاتے جہاں حضرت امام نووی درس حدیث فرمایا کرتے تھے، حدیث پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، طالب علموں کو سکھایا کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے، آپ کے اپنے رخسار مبارکہ کو جگہ جگہ رگڑا کرتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے کہ اے کاش کہ میرے رخسار اس جگہ سے لگ جائیں جہاں حضرت امام نووی کے قدم پڑ گئے۔ جب حضرت امام نووی کے قدم سے برکتیں لینا یہ علماء ربانیین کا طریقہ ہے، تو پھر یہ برکت کیسے انہیں ملی ہے، یہ نعمت انہیں کیسے ملی ہے؟ صرف یہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ، جسے حدیث رسول کہتے ہیں، حدیث رسول کے پڑھنے، سنانے، پڑھانے کی وجہ سے ان کا یہ احترام کیا جا رہا ہے۔ تو جن کے حدیث ہے، جن کی زبان ہے، جن کا کلمہ ہے، جن کو صاحب شریعت خدا نے بنایا، اس نبی کی کیا شان ہوگی اور پھر ان کی جوتی مبارکہ کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی مبارکہ کے ساتھ بھی حقارت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، وہ کافر بنا دیا جاتا ہے، اس کے دین سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی بے حرمتی اور حقارت ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت علی کو یہ شان عطا ہوئی ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے بہت نور دیدہ ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں، رسول اللہ نے انہیں وہ خاص کام پر مامور فرمایا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت بھی ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ شخص میں ہوں؟ جب اس کو پوچھا گیا، اسی طرف سے یہ حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے کہ دوسری روایت بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نہیں، نہ تم ہو نہ ابو بکر ہو، بلکہ یہ خاصف النعل جو میرے جوتی سی رہے ہیں ان کو یہ مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے ایک مرتبہ تشریف لائے، برآمد ہوئے، صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ آپ کے دروازے پر انتظار میں بیٹھا ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے تو آپ کے جوتی مبارکہ کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، باندھے جانے والا وہ حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رسول اللہ نے اس جوتی کو اچھال دیا، یعنی اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی طرف اچھال دیا اور فرمایا کہ علی اس کو سیدھا سل کر کے میرے پاس لے کر کے آ جانا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینک دیا گیا، اور پھر ایک شخص ایسا ہے کہ، اور آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ لوگوں سے قرآن کی تعویل پر لڑے گا جس طرح سے کہ میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص کون ہے؟ فرمایا وہ شخص یہ خاصف النعل ہے جو میری جوتی کو سلتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت امام نسائی نے اس حدیث کو حضرت ابو سعید الخدری سے روایت فرمایا ہے، اسی طریقے سے امام بغوی نے بھی روایت فرمایا ہے، ابو یعلا نے بھی روایت فرمایا، امام ابن حبان نے بھی روایت فرمایا، ابو نعیم نے بھی روایت فرمایا، امام دہلوی نے بھی روایت فرمایا ہے، اور امام حاکم نے بھی روایت فرمایا۔ اس حدیث کو صحیح علی شرط شیخین بھی فرمایا ہے۔ حاصل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ادب و احترام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید ہی کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمایا کس شہر کی؟ وہ شہر جس میں رسول اللہ تشریف فرما۔ اے نبی آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کی قسم ہے، اللہ نے قسم یاد فرمایا۔ تو یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، لوگوں میرے حبیب کے قدم جس جگہ پڑ جاتے ہیں وہ جگہ مجھے محبوب بنا دی جاتی ہے، وہ جگہ مجھے پیاری ہو جاتی ہے، اور جگہوں سے وہ جگہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم صفا و مروہ سے لگ گئے تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یہاں تو سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوئے ہیں، تو وہ نال بھی انہیں ملنا، یعنی وہ عظمت، وہ جگہ جو سب سے عظمت والی جگہ ہے، اس جگہ کے لیے اور وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہو چکا ہے، وہ حصے کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب فرما لیا گیا۔ امام سبکی فرماتے وفی دار الحدیث اطلت مقصی، میں دار الحدیث میں حضرت امام نووی کے بیٹھنے کو زیادہ کیا کرتا ہوں۔ اطوف فی جوانبہا، میں کہتے ہیں کہ میں اس کے طرفوں، اس کے کونوں میں، کچلوں میں، اس کے حصوں میں گھومتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ کاش کہ میرے رخسار اس جگہ سے لگ جائیں جہاں حضرت امام نووی کے قدم ہوا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کرنے والوں کی قدموں سے، بلکہ قدم جس جگہ پڑ جائیں اس جگہ اپنے چہرے کو رگڑ دینا لوگ سعادت مندی سمجھتے ہیں۔
تو پھر تو رسول اللہ کے جوتی مبارکہ جن کی عطا ہوئی ہے ان کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب النعلین کہا جاتا ہے، اور حضرت مولا علی کو خاصف النعل کہا جاتا ہے، یعنی صاحب النعلین یعنی سرکار کے جوتی مبارکہ کی حفاظت کرنے والے، اٹھانے والے یہاں معنی ہے، اور یہاں خاصف النعلین یعنی اس کی مرمت اور اس کو سلنے والے، اس کی اصلاح کرنے والے اور اس کو سدھارنے والے، اس کا معنی یہاں پر لیا جائے گا، یعنی جوتی مبارکہ کے ایک سلنے والے ہیں تو ایک جوتی مبارکہ کے اٹھانے والے ہیں۔ جب یہ دونوں کے یہ شان ہے تو پھر دیکھیں کہ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ حضور اکرم حضرت صاحب النعلین کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جوتی پہنانے اور اتارنے کی خدمت بجا لایا کرتے تھے، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے رہتے وہ آپ کے نعلین شریفین کو گود میں لیے بیٹھے رہتے تھے، اور اس کفش برداری کی بدولت وہ علم کے اس درجے پر فائز ہوئے تھے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسرا صحابی کر نہیں سکتا ہے۔ بہت اونچا مقام آپ کا علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، بہت اونچا علمی مقام فقاہت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ایسا علم کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو جانچا تو میں نے ان سب کے علم کی انتہا 6 حضرات میں پائی۔ حضرت امام مسروق امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسروق کے اس قول کو لکھتے ہیں۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو خوب جانچا، خوب پرکھا، یعنی ان کے علم کے جو ان کے کلمات مبارکہ ہے، جو ان کے علمی مقام و مرتبے کو دوسرے صحابہ کرام کے درمیان علمی مقام و مرتبے کو، بلندی کو، علم کی اونچائی کو جب میں نے جانچنے کی کوشش کی تو آپ فرماتے ہیں کہ 6 حضرات کو میں علم کی انتہا پر پایا۔ پورے صحابہ کرام میں نے 6 لوگوں کو علم کی انتہا پر میں نے پایا۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ یہ ہیں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو درداء، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 6 لوگوں کا انہوں نے ذکر فرمایا، اور پھر فرماتے پھر ان میں 6 میں سے، ان 6 لوگوں میں سے میں نے پھر علم کی بلندی کو جانچا تو ان کے علم کی انتہا 2 حضرات پر منتہی ہو گئی، 2 لوگوں پر پوری ہو گئی۔ وہ کون ہیں؟ ایک حضرت مولا علی، دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ اور برکت کیا ہے؟ دیکھنے میں تو وہاں جوتی مبارکہ اٹھا رہے ہیں، جوتی مبارکہ کو درست کر رہے ہیں، مگر بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کے قدر احترام کرنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ ان کے سینے کو خدا روشن فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تاریخ دمشق میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس میں ان دونوں میں کیا فرق تھا، اس کے متعلق سے پھر امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، پھر سیدنا مولا علی کی صحبت میں چلا گیا تو مجھے ان دونوں میں یوں فرق نظر آیا جیسا کہ ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ انسان میں اور ایک ترقی سے بہت دور انسان میں مجھے فرق ملتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں اس کو کہ ہم ایک چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں اور ایک بڑے سے شہر کا رہنے والا جو بڑے علم و ہنر اور آراستہ علمی زبان، فراست اور ان کا رہن سہن، بول چال، سمجھ بات کو سمجھنا، یہ سب چیز کرنا جو بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے، اس طریقے سے میں نے دونوں کے درمیان میں نے فرق پایا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام وہ ہے کہ جہاں تمام کا علمی مقام پہنچ جاتا ہے، وہ مقام حضرت مولا علی کو عطا کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور پھر فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہیں۔ یعنی پتہ یہی چلتا ہے
کہ علم و حکمت کی بلندی پر جو حضرت مولا علی کو سرفراز کیا گیا ہے اس کی نظیر ہم اپنے ذہن و فکر سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، جانچ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں خدا جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیسا اونچا مقام ہے۔ اتنا یہ ہے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں سوائے حضرت مولا علی کے کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو، میرے دنیا سے جانے سے پہلے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ یعنی سوال کرنے والوں کے سوال ختم ہو جاتے تھے، مگر جواب دینے والے یہ شہنشاہ علم کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ آپ کے علم کا وہ حال کہ جواب در جواب، جواب در جواب ہی ہوا کرتا تھا، مگر سامنے والوں کے سوال ختم ہو جاتے، آپ کے علم نہیں ختم ہوتا تھا، جواب نہیں ختم ہوتا تھا، آپ کی لا علمی کا وہاں پر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بالخصوص علم کے ایسی منزل عطا فرمائی ہے، ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کے ہم الفاظ میں کوئی دوسری نظیر بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان عطا ہوئی ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو بالخصوص خصائص میں ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا کہ لوگو تم حضرت مولا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک عام صحابی سمجھتے ہو؟ کیا ایک عام انسان سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ جان لو یہ کیسے ہیں، رسول اللہ کے کتنے پیارے، رسول اللہ کے کتنے قریبی ہیں، دیکھنے میں بہت چھوٹے موٹے کام کرتے ضرور نظر آتے ہیں، مگر ان کی شان وہ ہے کہ جس کی شان رسول اللہ خود اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا بخشے ہوئے ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، یہ بخشے ہوئے ہیں، پھر ان کی شان میں زبان کو بے لگام بنا دینا، جسارت کرنا، یہ عاقبت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان خصوصیتوں کی ایک گواہی تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتے، جسے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر حضرت مولا علی کا ایمان کا کیا پیمانہ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے ایمان کا کیا حال ہے۔ یہاں پر حضرت امام نسائی نے لوگوں کو بتایا، لوگو تم اس پر گفتگو کر رہے ہو جس کے ایمان کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے۔ خارجیوں نے حضرت مولا علی کے اوپر بہت بے لگام زبان استعمال کی ہے، بہت سخت انہوں نے احکام کا ان پر الزام لگایا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے جنہوں نے حضرت علی کو ناحق تکلیف دی، اور آج بھی زبان اور قلم سے جو تکلیف دی جا رہی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، اللہ بے حد حساب کرنے والا ہے، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں، قیامت میں سب جو ہونا سو ہوگا، آمنے سامنے دیکھ لیا جائے گا کیا معاملہ اس وقت پر گزرے گا، کیا ہوگا۔ بہرحال مگر یہاں اہل ایمان کے دلوں کو تازگی جو ملنے والی ہے وہ تازگی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور حضرت علی کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت علی کا ایمان بھاری ہو جائے۔ ریاض النظرہ میں بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا، تاریخ دمشق میں بھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ گواہی کون دے رہے ہیں؟ وہ شخصیت دے رہے ہیں جو امت میں انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت، حضرت ابوبکر کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ عظیم شخصیت گواہی دے رہی ہے، اور اس بات کے ساتھ گواہی دے رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا، ساتوں زمین کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علی کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علی کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو حضرت علی کے ایمان کو اور کون جان سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے عظیم القدر صحابہ خلفائے راشدین بدرجہ اولا جانتے ہیں کہ کس قدر اللہ نے حضرت مولا کے ایمان کو، ان کے ایمان کو بلند و بالا مقام بخشا ہے، ان کے دل کو کس قدر اللہ نے پاکیزہ اور ستھرا بنایا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، ہمیشہ حضرت علی کی محبت ہمارے لیے سلامتی کی علامت ہے۔
حضرت علی کی محبت کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ ہم کسی صحابی کی بے ادبی کریں، ہر صحابی کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے، حضرت علی کی ہر صحابی کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، جو ان کی محبت میں مر جائے، جو ان کی محبت میں جی لے تو وہی کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ اور یاد رکھے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہت روزے رکھنے والے ہوں گے، بہت نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، بہت عبادتیں کرنے والے ہوں گے، ان کی عبادتوں کا اتنا بھی اگر حال ہو جائے کہ وہ مطاف مبارک میں یعنی حرم شریف کے حدود میں کعبۃ اللہ کے صحن میں عبادت کرنے والے ہو جائیں، تب بھی ان کی عبادت کا معاملہ کیا ہے، ان کو بخشے جانے کا معاملہ کیا ہے؟ اگر وہ اتنے عبادت گزار ہو کر کے بھی اہل بیت اطہار کے بغض کو دل میں رکھتے ہیں تو بخشے نہیں جانے والے، بخشے وہی جائیں گے جو اہل بیت کی محبت کو دل میں بسانے والے، اور اہل بیت کی محبت جس دل میں سما جاتی ہے اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہیں منور ہو جاتی ہیں، وہ با ادب ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق کا اپنانے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا